میں آپ کو جو لرزہ خیز داستان سنانے والا ہوں وہ کوئی فرضی قصہ کہانی نہیں بلکہ جذبہ اسلام سے سرشار ایک محب وطن پاکستانی مجاہد کی سچی آہ بیتی ہے۔ یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا مجاہد نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی طرح کا پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والا ایک مسلمان پاکستانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ میری طرح ڈش انٹینا پر پاکستان کے دشمن ملک بھارت کی فلمیں نہیں دیکھتا، ان فلموں کے فحش گانے نہیں سنتا اور پاکستان کی اسلامی ثقافت کے جسم میں زہر گھولنے والے بھارتی اوریاں ڈانس نہیں دیکھتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اس محب وطن مجاہد نے اپنے دشمن ملک بھارت کو پہچان لیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ بھارت کی ہندو سرکار اور بھارت کے ہندوؤں نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور وہ پاکستان کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی تخریبی کارروائیوں میں لگا ہوا ہے۔ یہ محب وطن مجاہد پاکستان کی قدر و قیمت سے آگاہ ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے اس کے آباء و اجداد اور اس کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بچوں تک نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھیں۔ لاکھوں مسلمان عورتیں اغوا ہو گئی تھیں جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا مر کھپ گئی ہیں۔ سن 47 کے ہولناک مساوات کا یہ بڑا دردناک باب ہے۔ میں اس باب کو یہاں نہیں کھولنا چاہتا۔ جیسے جیسے یہ قومی اور اسلامی جذبے میں ڈوبی ہوئی سرگزشت آگے بڑھتی جائے گی، آپ کو ایک ایک کر کے ساری باتیں اور حقائق معلوم ہوتے چلے جائیں گے۔ جس محب وطن پاکستانی نوجوان کی یہ داستان ہے، میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ اس نے مجھے اپنا نام بتانے سے منع کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بھی صرف اپنا نام ہی بتایا ہے، اپنا پتہ بھی نہیں بتایا۔ اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس مجاہد نے کہا تھا، ہمارا دشمن بھارت وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام اور مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنے کے لیے دہشت گردی اور تخریب کارروائیوں میں مصروف ہے، اور میں دشمن کے ان ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے میدان جنگ میں اترا ہوں۔ دشمن مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس مجاہد نے مجھے یہ بھی تاکید کی کہ میں اس کا اصلی نام نہ لکھوں، کوئی فرضی نام لکھ دوں۔ اس نے کہا تھا، مجھے اپنی سرگزشت چھپوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں یہ واقعات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم ان واقعات کو اخبار میں پاکستان میں چھاپ کر پاکستان کی نئی نسل کے نوجوانوں تک پہنچا دو، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جس بھارت دیش کی انڈین فلمیں وہ VCR پر یا ڈش انٹینا پر دیکھتے ہیں، وہ ان کا دشمن نمبر 1 ہے۔ وہ ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کا قاتل ہے۔ وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ وہ اوپر سے ہمیں امن اور بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اپنی بغل میں اس نے ایسا زہریلا خنجر چھپایا ہوا ہے جس سے وہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ تمہید نہیں باندھنا چاہتا۔ میں بڑی جلدی اس داستان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اس پاکستانی مجاہد نے سنائی اور جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک واقعہ اسلام کی محبت، پاکستان سے محبت اور اپنی عزت و آبرو پر جان قربان کر دینے کے جذبے میں ڈوبا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں اس پاکستانی مجاہد کا کوئی فرضی نام رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دماغ میں اس وقت ایک ہی نام آ رہا ہے اور وہ نام ہے حیدر علی۔ حیدر علی صاحب سے میری ملاقات کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عجیب اتفاق سے ملاقات ہو گئی اور میں نے اس سے مجاہد کے سینے میں چھپے ہوئے اسلام کی حرمت اور وطن عزیز سے محبت کے جذبے کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسی شہر لاہور میں ہی ایک جگہ ہماری 2-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ میں نے حیدر علی سے کہا کہ میں آپ کی ایمان افروز داستان کو قلم بند کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر علی نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، اگر میری داستان پاکستان کی نئی نسل کے ایک ایک نوجوان کے دل میں بھی اپنے دشمن کو پہچاننے، اپنی سرحدوں کو پہچاننے اور اپنے فرض کو پہچاننے کا شعور پیدا کر دے تو میں اسی وقت تمہیں اپنی سرگزشت سنانے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، حیدر علی صاحب، پاکستان کی نوجوان نسل کو پاکستان کے اور اپنے دین اسلام سے بڑی گہری محبت ہے۔ اسے اپنے دشمن کی پہچان ہے، وہ اپنے فرض کو پہچانتی ہے
مشکل یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کی آپ بیتی پڑھ کر ہماری نوجوان پاکستانی نسل کو وہ روشنی ضرور نظر آ جائے گی جو انہیں وطن کی سلامتی اور استحکام کی منزل تک پہنچا دے گی۔ اس پر حیدر علی صاحب کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا، میرے بازو کو اپنے مضبوط پنجے میں جکڑ کر مجھے تھوڑا سا ہلایا اور کہا، خدا کی قسم تم نے میری روح کو خوش کر دیا۔ ابھی کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاؤ، میں اپنی داستان سنانی شروع کرتا ہوں۔ ہم نے ایک مقام اور وقت طے کر لیا، ہماری نشستیں جمنی شروع ہو گئیں۔ ہم 2 مہینے تک روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے۔ حیدر علی بڑی روانی اور پوری تفصیل کے ساتھ اپنی آپ بیتی سناتا چلا گیا اور میں اسے اردو شارٹ ہینڈ میں لکھتا چلا گیا۔ یوں 2 مہینے گزر گئے۔ دوسرے مہینے کے آخری روز حیدر علی صاحب نے کہا، یہاں داستان ختم نہیں ہوتی، یہ دشمن کے خلاف جہاد کے صرف ایک مورچے کی داستان ہے۔ دشمن پاکستان کے خلاف سازشوں اور تخریبی کارروائیوں میں لگا ہوا ہے۔ میں ان سازشوں اور تخریبی کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے واپس میدان جنگ میں جا رہا ہوں۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ملیں گے، اگر مر گیا تو میرا کہا سنا معاف کر چھوڑنا۔ اس سے اگلے روز میں حیدر علی صاحب کے کوارٹر میں گیا تو تالا پڑا ہوا تھا۔ کوارٹر کے مالک نے بتایا کہ شاہ جی کوارٹر خالی کر گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کچھ معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ کچھ معلوم نہیں، کوارٹر کے مالک نے کندھے ہلاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کو 1 برس گزر چکا ہے۔ حیدر علی صاحب سے پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ جو کوارٹر کا انہوں نے سرسری طور پر مجھے بتایا تھا، وہاں وہ 1 ہفتہ پہلے آخر رہنے لگے تھے۔ وہ کسی جگہ چند روز سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے۔ میں یہ داستان لکھ کر اور پاکستان کی نئی نسل تک پہنچا کر حیدر علی صاحب سے کیا گیا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ یہ داستان میں نے شارٹ ہینڈ کی کئی کاپیوں پر نوٹس کی شکل میں لکھی تھی۔ میں نے کہانی اور واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے حیدر علی صاحب سے کہا تھا کہ وہ بولتے جائیں، اس خیال سے اپنے سلسلہ کلام کو نہ توڑیں کہ پہلے میں لکھ لوں تو پھر وہ آگے بات شروع کریں۔ چنانچہ جب ہماری نشست لگی تھی تو وہ بولتے جاتے تھے اور میں واقعات کی ضروری جزیات کو کاپی پر اردو شارٹ ہینڈ کی لکیروں میں نوٹ کرتا جاتا تھا۔ اس طرح 2 مہینوں میں جا کر اسی داستان کا پہلا مرحلہ ختم ہوا۔ میرا خیال تھا چونکہ حیدر علی صاحب پاکستان کے دشمنوں، تخریب کاروں، دہشت گردوں اور بھارتی حکومت پاکستان میں تخریب کاری کے لیے اپنے جو تربیت یافتہ دہشت گرد بھیجتی ہے، ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ ان کا سراغ لگا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، اس سے پہلے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچائیں، انہیں نیست و نابود کر رہے ہیں۔ اس لیے لرزہ خیز واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور میں ان سے مل کر ان کے جہاد کے واقعات قلم بند کرتا رہوں گا۔ مگر کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب حیدر علی صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی تو میں نے ان کی ایمان افروز سرگزشت پاکستان کی موجودہ نسل تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت کی آئینہ دار اس سرگزشت کو میں پاکستان کی نئی نسل کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ اسے پڑھ کر وہ دوست اور دشمن کا فرق جان سکیں، انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور ہمیں دشمن کے ناپاک عزائم کو کس طرح حق میں ملانا ہے اور اپنے وطن کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں محب الوطن مجاہد حیدر علی کی یہ داستان اپنی زبانی بیان کروں گا، مگر اب میں نے اپنا خیال بدل لیا اور میں اسے حیدر علی صاحب کی زبانی ہی بیان کروں گا۔ میں اپنی طرف سے اس میں ایک لفظ بھی شامل نہیں کروں گا۔ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اور جیسے جیسے وہ واقعات مجھے بتاتے جاتے تھے، میں اسی طرح ان کی زبان سے بیان کرتا چلا جاؤں گا تاکہ کسی مقام پر بھی حقائق کے مجروح ہونے کا خطرہ نہ ہو اور واقعات کا تسلسل اور تاثر ہی قائم رہے۔ اب میں حیدر علی صاحب کی زبانی سے ان کی سرگزشت کا آغاز کرتا ہوں۔ میرا نام حیدر علی ہے۔ یہاں انہوں نے مجھے اپنا اصلی نام بتایا تھا جو میں نہیں لکھ رہا، اس کی جگہ ان کا فرضی نام حیدر علی رکھ لیا ہے۔ میرا پیدائش پاکستان بننے کے 22-23 سال بعد لاہور میں ہوئی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی اولاد تھا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو میرے ماں باپ نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے لیے مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ کہ پاکستان ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ میرے والد صاحب کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو سن 47 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہندو سکھوں نے شہید کر دیا تھا۔
سوائے میرے والد صاحب کے ان کے خاندان کا کوئی آدمی زندہ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے مجھے تحریک پاکستان کے پورے پس منظر سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پاکستان تاریخ کی ایک اٹل حقیقت ہے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا قیام اسی روز عمل میں آ گیا تھا جب محمد بن قاسم نے سرزمین سندھ میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چند روز بعد میری والدہ صاحبہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے ایک دفتر میں ملازمت کر لی اور پرائیویٹ طور پر ایف اے کا امتحان پاس کر لیا۔ ماریش آئی لینڈ میں میرے والد صاحب کے ایک گہرے دوست کشمیری شالوں کی کاروبار کرتے تھے۔ وہ ایک بار لاہور آئے اور مجھے یہ کہہ کر اپنے ساتھ موریشیس لے گئے کہ تم وہاں میرے پاس آ جاؤ، وہاں بڑے کالج ہیں، آگے جتنا جی چاہے پڑھتے رہنا۔ موریشیس میں بھارتی صنعت کار اور تاجر بڑے کاروبار کرتے ہیں۔ میں وہاں ایک کالج میں داخل ہو گیا۔ اس کالج میں انگریزی کے علاوہ ہندی اور کسی حد تک سنسکرت بھی پڑھائی جاتی تھی۔ چنانچہ میں 2 سال میں ہندی لکھنا پڑھنا اور بولنا سیکھ گیا۔ سنسکرت زبان پوری طرح واقفیت تو نہ ہو سکی، اتنا ہو گیا کہ اگر کوئی سنسکرت بول رہا ہو تو میں مطلب نکال لیتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان زبانوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے چل کر ان زبانوں خاص طور پر ہندی زبان پر عبور حاصل ہو جانے کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا اور پاکستان دشمن برہمن کی پاکستان کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کرنے میں مجھے بڑی مدد ملی۔ موریشیس ہی میں نے ایک بنگالی مسلمان خاتون سے شادی کر لی اور مشرقی پاکستان میں آ گیا۔ ڈھاکے میں نے نوادرات کا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ بنگالی بیوی ہونے کی وجہ سے مجھے بنگلہ زبان بولنی پڑھنی اور لکھنی بھی آ گئی۔ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، یہ اللہ کی مرضی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دینی ہوگی تو زیب النساء سے ہی دے گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ زیب النساء میری بنگالی بیوی کا نام تھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی۔ ہم نے ڈھاکہ میر پور کی آبادی میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے رکھا تھا اور صبر و شکر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ مشرقی پاکستان میں سیاسی جلسے جسول نکلنے لگے۔ سیاست کی مجھے کوئی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اپنے دین اسلام اور وطن پاکستان سے والانہ محبت تھی اور اس کی سلامتی اور استحکام کو سب پر مقدم سمجھتا تھا۔ میری بیوی زیب النساء بھی پاکستان سے محبت کرتی تھیں اور وہ اکثر کہا کرتی تھیں، بنگال میں ہندو شروع ہوئی سے یہاں کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے۔ اگر مشرقی پاکستان نہ بنتا تو مغربی بنگال کا امیر ہندوؤں یہاں کے سارے کاروبار پر قبضہ کر لیتا اور بنگالی مسلمانوں کو کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ ڈھاکہ میں رہتے ہوئے میں نے یہ دیکھا تھا کہ مشرقی پاکستان کی معیشت اور درسگاہوں پر بھی ہندو بنگالیوں کا قبضہ تھا۔ مسلمان سکولوں میں ہندو بنگالی استاد سے جو مسلمان بچوں کو گیتا اور رام رام کرشن کی داستان پڑھاتے تھے اور انہیں اپنے دین اسلام سے دور رکھنے کی درپردہ کوشش کرتے تھے۔ مشرقی پاکستان کے محب وطن مسلمان لیڈروں کو اس بات کا احساس تھا، چنانچہ ان کی وجہ سے ہندو دب کر رہتے تھے، کھل کر اسلام دشمنی کی بات نہیں کرتے تھے، مگر انہیں بھارت کی ہندو حکومت پوری طرح مدد حاصل تھی اور وہ اندر ہی اندر مشرقی پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ناپاک کوششوں میں برابر لگے ہوئے۔ بنگالی مسلمان ہندو بنیے کے ان ہتھ کنڈوں سے بے خبر تھا۔ چنانچہ مشرقی پاکستان میں بھارت کا تربیت یافتہ ایک ایسا لیڈر نمودار ہو گیا جس نے بنگالی مسلمانوں کے دلوں میں غیر بنگالی مسلمانوں کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ گیا اور سارے مشرقی پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہ ہنگامے فسادات کی شکل اختیار کر گئے۔ میرپور کی آبادی بہاری، پنجابی اور پٹھان مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ یہاں بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر شہر کے دوسرے علاقوں میں بھارتی پروپیگنڈے اور غداروں کے ورگلائے ہوئے سادہ لوہ بنگالی، پنجابیوں، بہاریوں اور پٹھانوں پر قاتلانہ حملے کر رہے تھے۔ ان میں بھارت کے بھیجے ہوئے ہندو بنگالی اور مکتی بانی کے ہندو بھی شامل تھے۔ مکتی بانی بھارت کی کمانڈو فورس کے تربیت یافتہ فوجی تھے۔ یہ سفید کپڑوں میں بارڈر کراس کر کے ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئے تھے۔ جگہ جگہ بم پھینکتے، آگ لگنے کی وارداتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے زیب النساء کو لاہور اپنے چچا کے پاس بھیج دیا۔ یہ میں نے بہت بڑی عقل مندی کی تھی کیونکہ مشرقی پاکستان کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے۔ ستمبر 1971 میں فوج نے مشرقی پاکستان کو مکتی بانی سے صاف کر دیا۔ حالات بہتر ہو گئے۔ لاہور سے میری بیوی کا خط آیا کہ میں لاہور آ جاؤں۔ میں نے اسے لکھا کہ یہاں حالات نارمل ہو گئے ہیں، کچھ روز میں تمہیں بھی ڈھاکہ بلوا لوں گا۔ میں زیب النساء کو ڈھاکہ بلوانے کا پروگرام طے کر چکا تھا کہ بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس بار مکتی بانی کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج کی کمانڈو فورس بھی مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی۔
اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں کہ کس طرح غداروں کے ٹولے کی سازش سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ میں بھی دوسرے پنجابیوں، بہاریوں اور پٹھان مسلمانوں کے ساتھ وہاں پھنس کر رہ گیا۔ وہاں مجھ پر کیا گزری اور میں جان بچا کر کس طرح دلدلوں، سانپوں اور دشمنوں سے بھرے ہوئے جنگلوں اور دریائی ندی نالوں کو عبور کرتا نیپال اور وہاں سے کراچی پہنچا، یہ ایک الگ عبرتناک داستان ہے جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ اس ہولناک سفر کی داستان پھر کبھی سناؤں گا۔ جنگ بندی ہو گئی، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ پاکستان میں حالات نارمل ہو رہے تھے۔ میں ابھی تک اپنی بیوی زیب النساء کے ساتھ چچا کے گھر میں ہی تھا۔ مجھے نوادرات کے کاروبار کا تجربہ تھا۔ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں لاہور میں اپنی کوئی دکان یا شو روم کھول سکتا۔ میں نے پھیری لگا کر نوادرات کی فروخت کا کام شروع کر دیا۔ ان نوادرات میں سندھ کی اجرکیں، بلوچستان کی ٹوپیاں، صوبہ سرحد کا خوشنما مٹی کے برتن، پنجاب کی پھلکاریاں اور ڈیکوریشن پیس ہوتے تھے۔ میں یہ چیزیں شہر کے فیشنیبل علاقے میں لے جا کر فروخت کرتا تھا۔ میرا کاروبار چل نکلا اور میں نے لاہور کے ایک محلے میں چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر اس کو شو روم میں تبدیل کر دیا۔ میں اور میری بیوی زیب النساء نہایت پسند تھے۔ ہمارے کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ہم نے ایک علیحدہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ ہماری ضرورتوں کے مطابق آمدنی ہو رہی تھی۔ ہم بڑے مطمئن تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ بھارت نے اپنے دہشت گرد پاکستان بھیجنے شروع کر دیے۔ پبلک جگہوں پر بموں کے دھماکے ہونے لگے۔ دہشت گرد کلاشن کوفیں، پستولیں اور گنیں لے کر گھروں میں داخل ہوتے اور بے گناہ لوگوں کی تڑپتی خون آلود لاشیں چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ ہمارا دشمن آپس میں لڑا کر ملک میں خانہ جنگی اور انتشار کی فضا پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ مختلف دینی فرقوں کے لیڈروں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس قسم کی وارداتیں شروع ہو گئیں کہ تخریب کار سکوٹروں پر سوار شہر کے بارونق بازار میں نمودار ہوتے، ایک دم فائرنگ کر کے بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر کے فرار ہو جاتے۔ بم مسجدوں میں نماز پڑھتے، نمازیوں پر پھینکے جاتے، خدا کی عبادت میں مشغول نمازی خون میں لت پت تڑپتے رہ جاتے۔ سینما گھروں کے باہر، بس کے اڈوں اور شاپنگ سینٹروں میں بم کے دھماکے ہوتے اور بے گناہ شہری موت کی نیند سو جاتے۔ شہروں میں جگہ جگہ پولیس تعینات کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود دہشت گردوں کی وارداتیں کم نہیں ہوئی تھیں۔ پولیس کئی دہشت گردوں کو پکڑتی اور موقع پر بھی ہلاک کر دیتی، مگر مرنے والوں کی جگہ دوسرے تخریب کار آ جاتے۔ پولیس کی خفیہ رپورٹ کے مطابق یہ تخریب کار بھارت کے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتے تھے۔ بھارت میں لوگوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ٹریننگ دینے کے لیے خفیہ ٹریننگ کیمپ قائم تھے۔ یہ ہندو ہوتے تھے اور پاکستان میں مسلمان بن کر غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے داخل ہوتے تھے، جہاں ان کے خفیہ اڈے بنے ہوئے تھے جن کا پولیس سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ یہ ہندو تخریب کار پاکستان میں بعض جرائم پیشہ افراد کو روپے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ پولیس کسی تخریب کار کو موقع واردات پر اگر قابو کر لیتی تھی تو وہ ہر قسم کے تشدد برداشت کر لیتا تھا، مگر یہ نہیں بتاتا تھا کہ اس کا تعلق بھارت کی کسی پاکستان دشمن تنظیم سے ہے۔ وہ مر جاتا تھا مگر زبان نہیں کھولتا تھا۔ اس کے باوجود پولیس تخریب کاروں کے ایک دو اڈوں پر چھاپا بھی مارا، مگر وہ عین وقت پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے مخبروں نے انہیں پہلے ہی خبر کر دی تھی، ہمارا دشمن پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی ناپاک سازشوں سے وہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی انتشار کی فضا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی منافقت بھی پھیلا رہا تھا اور بھائی کو بھائی سے لڑوا رہا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر میں اور میری بیوی زیب النساء کبھی کبھی تو بہت دل برداشتہ ہو جاتے تھے۔ جس ملک کو ہم سے اتنی بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، اس کو نقصان پہنچے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر ہم مجبور تھے۔ کبھی کبھی تو میرا خون کھول اٹھتا اور جی چاہتا کہ ان دہشت گردوں اور بھارتی تخریب کاروں کا اپنے طور پر سراغ لگاؤں اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر ڈالوں، مگر میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ بس نماز پڑھ کر خدا کے حضور دعا کرتا کہ اے رب العزت، یہ ملک پاکستان تیرے نام پر شہید ہونے والوں کی نشانی ہے، یہ تیرے دین کا اسلام کا قلعہ ہے، تو اس کی حفاظت فرما اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن دشمن صرف دعا مانگنے سے نیست و نابود نہیں ہو جایا کرتے، اس کے لیے باقاعدہ جنگی منصوبہ بندی کے ساتھ میدان جنگ میں اتر کر جان کی پرواہ کیے بغیر لڑنا پڑتا ہے۔ میں پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے مرنے کو بھی تیار تھا، مگر مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میدان جنگ کیا ہے اور مجھے کس مقام پر دشمن سے لڑنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دشمن سامنے نہیں آتا تھا، چھپ چھپ کے حملے کر رہا تھا۔ آخر دشمن پاکستان کو نیست و نابود کرنے کا موقع مجھے مل گیا، مگر اس کے لیے مجھے بہت بڑی قربانی دینی پڑی۔ مجھے اپنی زندگی کی واحد ساتھی اور بے انتہا محبت کرنے والی اپنی بیوی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہونا پڑا۔
اس المناک صحنے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک روز میں صبح کے وقت اپنے شو روم جانے لگا تو میری بیوی زیب النساء نے کہا مجھے باجی کوثر کے ہاں چھوڑتے جائیں، اس نے مجھے بلاوا بھیجا ہے۔ میں نے کہا میرا سکوٹر خراب ہے، میں خود رکشے پر جا رہا ہوں، باجی کوثر کا گھر شہر کے دوسرے کنارے پر ہے۔ میری بیوی نے کہا باجی کوثر کے ہاں 13 نمبر ویگن بالکل سیدھی جاتی ہے، مجھے آپ ویگن بٹھا دیجئے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ زیب النساء نے چادر اوڑھی اور میرے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ نوکرانی گھر پر کام کاج میں مصروف تھی۔ میری بیوی نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی، تم کہیں مت جانا۔ ہم ویگن سٹاپ پر آ گئے تھے۔ 13 نمبر ویگن سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگلی سیٹ پر عورت بیٹھی تھی، پچھلی سیٹ پر بھی 3 عورتیں سوار تھیں۔ میں نے زیب النساء سے کہا دوسری بس میں چلی جانا، مگر کنڈکٹر نے پچھلی سیٹ کی عورتوں کو ذرا ادھر ادھر کھسکا کر زیب النساء کے لیے جگہ بنا دی۔ یہ سارا اہتمام اس کی موت کی طرف سے کیا جا رہا تھا کیونکہ اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ میری بیوی ویگن کی پچھلی سیٹ پر 3 عورتوں کے ساتھ درمیان میں بیٹھ گئی۔ کنڈکٹر نے بس کی باڈی پر ہاتھ مار کر کہا چلو جی۔ ویگن شالمار کی طرف چل پڑی۔ میں اپنے شو روم پر جانے کے لیے کسی خالی رکشے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ سڑک کے درختوں اور بجلی کے تاروں پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔ زمین اپنی جگہ سے ہل گئی۔ میں نیچے گر پڑا۔ پیچھے دیکھا تو میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جس ویگن میں میں نے اپنی بیوی کو ابھی 10 سیکنڈ پہلے سوار کرایا تھا اس کے پرخشے اڑ گئے تھے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں اور شعلے اٹھ رہے تھے۔ چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح جلتی ہوئی ویگن کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ویگن کے مسافروں کی لاشوں کے ٹکڑے ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ ویگن دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ آگ کے شعلے اس قدر تیز اور بلند تھے کہ کسی کو ان کی طرف جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ لوگ خوف زدہ ہو کر کھڑے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ویگن کے شعلوں کو تک رہے تھے۔ میں چیخ چیخ کر زیب النساء کو پکار رہا تھا۔ میں ہر ایک سے کہہ رہا تھا ویگن میں میری بیوی ہے، خدا کے لیے مجھے اسے بچا لینے دو۔ میں بچوں کی طرف بلک بلک کر رو رہا تھا، مگر لوگوں نے مجھے بازوؤں اور کمر سے اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ میں ویگن کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ شعلے اتنے زبردست تھے کہ اگر میں ویگن کے قریب بھی جاتا تو جل کر مر جاتا۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں لاہور کے میو ہسپتال کے جنرل وارڈ میں بستر پر پڑا تھا۔ میرے بائیں ہاتھ پر پٹیاں بندھی تھیں۔ پتہ چلا کہ میں جلتی ہوئی ویگن کے قریب چلا گیا تھا اور آگ سے میرا ماس جلس گیا تھا۔ ویگن میں 25 سواریاں تھیں، جن میں سے صرف 2 سواریاں شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ یہ دونوں مرد تھے۔ ویگن میں 5 عورتیں سوار تھیں، جن میں ایک میری بیوی زیب النساء بھی تھی۔ وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ کسی دہشت گرد نے ویگن کی پچھلی سیٹ کے نیچے طاقتور بم تھیلے میں چھپا کر رکھ دیا تھا، جو ویگن کے جلنے کے ساتھ 10 سیکنڈ بعد دھماکے میں پھٹ گیا اور ویگن کے پرخشے اڑ گئے۔ میرے پاس میرے چچا، میری چچی بیٹے تھے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے بتائیں اور میری بیوی کی المناک موت پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرنے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کا چہرہ تھا اور میرے ہونٹوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ گئی تھی۔ میں سب کا منہ تکتا تھا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ 3-4 دن تک میری یہی حالت رہی۔ چوتھے دن میں نے اپنے چچا سے کہا انکل میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ہاں لے گئے۔ میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے اپنے شو روم پر جانا شروع کر دیا تھا، مگر میرا دل اپنی بیوی کے غم سے بوجھل تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس گھر کی ہر شے مجھے میری پیاری بیوی کی یاد دلا رہی تھی۔ میری بیوی دوسری بے گناہ عورتوں اور مردوں کے ساتھ دشمن کے دہشت گردوں کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ کاروبار میں اب میرا جی نہیں لگتا تھا۔ بس جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے دکان کے شو روم میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہر وقت ذہن میں یہی سوچتا رہتا کہ کس طرح وہ دہشت گرد میرے ہاتھ آ جائے جس نے ویگن میں بم رکھا تھا تو میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ دہشت گردی کے واقعات کچھ زیادہ ہی ہونے لگے تھے۔ پولیس ہر جگہ تعینات تھی۔ سیکورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کر دیے گئے تھے۔ ایک دن شہر کے ایک سینما ہال کے اسکوٹر اسٹینڈ پر بم پھٹا جس سے 3 شہری شہید اور 10-15 زخمی ہو گئے۔ اس کی خبر اخبار میں چھپی تو اس خبر سے مجھے معلوم ہوا کہ پولیس نے ایک دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے جو زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑا پولیس کی حراست میں ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہی وہ دہشت گرد ہے جس نے ویگن میں دھماکہ کر کے میری بیوی کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت اس دہشت گرد کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس دہشت گرد سے اپنی بیوی اور دوسرے معصوم بے گناہ پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ میں اسی روز دوپہر کے بعد شو روم سے اٹھ کر سیدھا اس ہسپتال پہنچ گیا جہاں دہشت گرد زخمی حالت میں زیر علاج تھا۔
ہسپتال کے ایک ملازم سے پوچھا کہ جس دہشت گرد کو پولیس نے اپنی حراست میں لے رکھا ہے وہ کس وارڈ میں ہے؟ اس نے بتایا کہ دوسری منزل پر کمرہ نمبر 11 میں چلے جاؤ۔ ہسپتال کی دوسری منزل میں پرائیویٹ مریضوں کے کمرے تھے۔ ایک کمرے کے باہر 2 پولیس کانسٹیبل رائفلیں کندھوں پر لٹکائے کھڑے تھے۔ ایک سولین کپڑوں والا آدمی سٹول پر بیٹھا تھا۔ وہ خفیہ پولیس کا آدمی لگتا تھا۔ میں لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا پروگرام کچھ اور تھا۔ مجھے یہ شک تھا کہ پولیس اس دہشت گرد کا بیان لے گی۔ جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو عدالت میں اس کا چلان پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے لے گی۔ اس پر مقدمہ چلے گا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ دہشت گرد کو 6-7 سال کی سزا ہو جائے گی۔ وہ میری بیوی زیب النساء کا قاتل تھا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے کیفر کردار تک پہنچا کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیوی اور بم کے دھماکے میں شہید ہونے والے دوسرے بے گناہ پاکستانیوں کے خون کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں پولیس کے سامنے چلا گیا اور بعد میں پولیس کو کمرے کے اندر دہشت گرد مرا ہوا ملا تو قدرتی طور پر پولیس کو مجھ پر شک پڑ جائے گا اور وہ مجھے تلاش کر کے گرفتار کرے گی۔ میں گرفتاری سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ والے وارڈ کے اندر آ گیا۔ یہاں سے کمرہ نمبر 11 کی پچھلی کھڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ لوہے کا بڑا پائپ اور چھت چلا گیا تھا۔ یہ پائپ چھت سے پار سے بارش کا پانی نیچے لے جانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ نیچے چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں رات کے اندھیرے میں اسی پائپ کے ذریعے میں کھڑکی میں سے کمرے کے اندر جا سکتا ہوں۔ کھڑکی اس وقت بھی کھلی تھی اور چونکہ گرمیوں کا موسم تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ کھڑکی رات کو بھی کھلی ہوگی۔ میں اس قسم کی سنگین واردات کے لیے بالکل اناڑی تھا۔ میں اسی طرح کبھی کسی مکان کی کھڑکی پر نہیں چڑھا تھا۔ اور پھر میں ایک آدمی کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ پروگرام تو میں نے بنا لیا مگر دل میں سخت خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ اگر موقع پر پکڑا گیا اور میں نے دہشت گرد کو قتل بھی کر دیا تو مجھ پر مقدمہ چلے گا اور عمر قید تو ضرور ہو جائے گی۔ قتل ثابت ہو جائے گا، میں بچ نہیں سکوں گا۔ اگر میری بیوی کا قاتل دہشت گرد کو قتل کرنے میں ناکام رہا اور پکڑا گیا تو مجھ پر مقدمہ چل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی جو اقساط ہیں، جو کہانیاں ہیں وہ بالکل ملتی رہیں۔